بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گریٹ ایڈونچر عمران سیریز، مصنف ظہیر احمد۔ میٹنگ ہال کا دروازہ کھلا اور برائٹسن کا چیف اندر داخل ہوا۔ اسے اندر داخل ہوتے دیکھ کر میٹنگ روم میں موجود چیکائی اور برائٹسن گروپس کے دوسرے افراد، جن کی تعداد 8 تھی، چیف کے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ میٹنگ چیف نے ہنگامی طور پر بلوائی تھی۔ یہ ہنگامی میٹنگ ہل اسٹیشن، ڈریگن سٹی اور ریڈ ہل اسٹیشن سے آنے والی رپورٹوں کے بعد بلوائی گئی تھی، اور اس میٹنگ میں چیکائی سمیت ان افراد کو بلایا گیا تھا جو چیف سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ مل سکتے تھے اور ضرورت پڑنے پر چیف سے ہر قسم کا رابطہ بھی کر سکتے تھے۔ ان سب کا درجہ چیکائی کے برابر تھا، جن کے برائٹسن تنظیم میں الگ الگ گروپس تھے۔ چیف تیز سے چلتا ہوا آیا اور پھر ایک طرف پڑی ہوئی اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور انتہائی کرختگی کے تاثرات نمایاں تھے۔ بیٹھو، چیف نے سرد لہجے میں کہا، تو وہ سب اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھتے چلے گئے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے چیکائی؟ تم اور تمہارے گروپ کے لوگ ایک جوڑے کو اب تک تلاش نہیں کر پائے، جن کے بارے میں تم ہی مشکوک تھے کہ ان افراد کا تعلق پاکیشیا سیکرٹ سروس سے ہے؟ چیف نے غصیلی نظروں سے چیکائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو چیکائی فوراً اپنی جگہ پر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اور میرے گروپس ان کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں چیف، لیکن وہ بے حد چالاک ہیں اور نہ صرف بار بار اپنے میک اپ بدل رہے ہیں بلکہ کسی ایک جگہ پر ٹکتے بھی نہیں ہیں۔ موقع ملتے ہی وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ وہ مقامی افراد کے میک اپ کرتے ہیں، جس وجہ سے انہیں پہچاننا بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ چیکائی نے جواب دیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ تمہارے ڈریگن گروپ نے انہیں ٹرین میں چیک کیا تھا اور انہیں ریڈ ہل اسٹیشن پر گرفتار کرنے کے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے، تو پھر وہ پکڑے کیوں نہیں گئے؟ چیف نے کہا۔ اس ٹرین میں اس گروپ کا ایک آدمی شارک بھی موجود تھا چیف، لیکن شاید وہ ان لوگوں دونوں کی نظروں میں آ گیا تھا۔ وہ شارک کے مخصوص کیبن میں گئے تھے اور انہوں نے وہاں جاتے ہی شارک کو ہلاک کر دیا تھا اور اس کی لاش کھڑکی کے راستے چلتی ہوئی ٹرین سے باہر پھینک دی تھی۔ اسٹیشن پر ہائیک کے آدمیوں نے پولیس تعینات کر دی تھی اور اس کے اپنے آدمی بھی ہیلی کاپٹر پر وہاں پہنچ گئے تھے، اور سب شارک کی تلاش میں ہی تھے، لیکن شارک سے رابطہ نہ ہو رہا تھا اور نہ ہی وہ ٹرین میں کہیں موجود تھا۔ ہمارے آدمیوں نے پولیس کے ساتھ مل کر ساری ٹرین کو چیک کیا، لیکن نہ ہی شارک کہیں ملا اور نہ اس جوڑے کا کچھ پتہ چلا۔ ہمارے آدمیوں نے ٹرین کو کافی دیر تک اسٹیشن پر رکوائے رکھا اور ٹرین کے ایک ایک مسافر کو چیک کیا گیا۔ ان کی اسپیشل کیمرے سے تصویریں بھی بنائی گئیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی میک اپ میں نہیں تھا۔ اب ظاہر ہے کہ ساری چیکنگ مکمل ہونے کے بعد ٹرین کو روکا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے ٹرین کو روانہ کر دیا گیا۔ راستے کی چیکنگ کی گئی تو پولیس کو ایک لاش ملی جس کی حالت بے حد خراب تھی، لیکن اس کے لباس اور اس کے پاس موجود مخصوص نشان کی وجہ سے اسے پہچان لیا گیا کہ وہ ہمارا آدمی ہے اور اس کا نام شاگ ہے۔ چیکائی نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ جب شاگ کی لاش ملی تھی تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ دونوں مجرموں تک پہنچ چکا تھا اور اس نے انہیں پہچان لیا ہے۔ کیا اس نے تمہارے دوسرے ساتھیوں کو اس جوڑے کا حلیہ نہیں بتایا تھا؟ چیف نے پوچھا۔ ان سب کے حلیے ایک جیسے تھے چیف، شاید انہیں پتہ چل گیا تھا کہ وہ سینڈلوں اور بوٹوں کی وجہ سے مشکوک ہوئے ہیں، اس لیے انہوں نے سینڈلیں اور بوٹ بدل دیے تھے چیف، جس کے باعث ہمارے آدمیوں اور پولیسوں نے تلاش نہ کر سکی تھی۔ چیکائی نے جواب دیا۔ جب تمہیں پتا تھا کہ وہ لوگ اسی ٹرین میں سفر کر رہے ہیں تو تم نے اس ٹرین کو ہی کیوں نہیں اڑا دیا؟ وہ جس روپ میں بھی ہوتے ٹرین کی تباہی کی زد میں آ کر ہلاک ہو جاتے، چیف نے غرا کر کہا۔ اپنی مدد کے لیے ہم نے پولیس کو ساتھ رکھا ہوا ہے چیف، اس لیے ہم ٹرین کو اڑانے کا رسک کیسے لے سکتے تھے؟ چیکائی نے کہا تو چیف غرا کر رہ گیا۔ مجھے کافرستان کی ایک ایجنسی کے سربراہ نے کال کر کے بتایا تھا کہ یہ لوگ پھر سے ہماری تنظیم کو تباہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن اگر انہیں ہمارے خلاف کام کرنا تھا تو پھر وہ اس طرح سے بھاگتے کیوں پھر رہے ہیں، اور وہ بھی ایسے راستوں پر جو ہماری تنظیم کے ہیڈ کوارٹر سے دور ہیں، بہت دور؟ چیکائی نے کہا۔ چیف نے کہا تو چیکائی اور وہاں بیٹھے ہوئے تمام افراد بری طرح سے چونک پڑے۔ کیا مطلب چیف؟ کیا آپ کو کافرستان کی کسی ایجنسی کے چیف نے پہلی کال کر کے ان کے بارے میں بتا دیا تھا؟ چیکائی نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ ہاں، مجھے ان کی آمد کی خبر تھی۔ کافرستانی ایجنسی کے چیف کرنل راہل نے کہا تھا کہ وہ ایک بار پھر حکومتی نمائندوں کی درخواست پر ہماری تنظیم کے خلاف کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں نے اس بات کی تصدیق کے لیے حکومتی اہلکاروں کو کھنگالا تھا، لیکن مجھے ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا تھا جس سے یہ پتہ چل سکتا ہو کہ وہ ہماری تنظیم کے خلاف کام کرنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے مجھے کرنل راہل کی باتوں پر یقین نہیں آیا تھا، اسی لیے میں نے تمہیں اس کال کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، چیف نے کہا۔
اگر وہ ہمارے خلاف کام کرنے نہیں آئے اور مسلسل ہم سے بھاگتے پھر رہے ہیں تو پھر آخر وہ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہے چیف؟ ایک دوسرے گروپ کے باس نے چیف سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ میں اسی تگودو میں لگا ہوا ہوں کہ کسی طرح یہ پتہ چلا سکوں کہ آخر ان کا اس طرح تابات میں آنے کا مقصد کیا ہے اور وہ آخر چاہتے کیا ہیں۔ لیکن ابھی تک چیکائی اور اس کے گروپ کا یہی پتہ نہیں کر سکے کہ وہ واقعی عمران ہی ہے یا کوئی اور۔ جب تک یہ کنفرم نہیں ہو جاتا کہ وہ کون ہے تب تک یہ پتہ کرانا مشکل ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے، چیف نے کہا۔ آپ کے حکم کے تحت ہم نے سارے تابات میں اپنے گروپس کو الرٹ کر رکھا ہے باس، لیکن ہمیں کہیں سے بھی ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی کہ پاکستانی ایجنٹ تابات میں موجود ہیں، تیسرے گروپ کے سربراہ نے کہا۔ جس طرح سے وہ ہمیں ڈوج پر ڈوج دے رہے ہیں اور تمہارے ہاتھوں سے چکنی مچھلی کی طرح بار بار پھسل رہے ہیں، اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں، اور انہیں اس کا بات کا پتہ بھی ہے کہ ان کے پیچھے برائٹسن تنظیم لگی ہوئی ہے، اس لیے وہ بے حد ہوشیاری اور تیز رفتاری سے کام کر رہے ہیں اور مسلسل آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارے لیے انہیں روکنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، چیف نے کہا۔ یس باس، اگر ہم ان کا مقصد پتہ نہیں چلا سکتے تو کسی طرح سے یہ تو معلوم کر سکتے ہیں کہ آخر وہ جانا کہاں چاہتے ہیں۔ ان کے آخری پڑاؤ کا ہمیں کسی طرح پتہ چل جائے تو پھر ہم یہ بھی پتہ چلا سکتے ہیں کہ وہ یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہیں اور ان کے ارادے کیا ہیں، چوتھے گروپ کے سربراہ نے کہا۔ وہ شمالاً جنوباً سفر کر رہے ہیں، بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ یہاں سے دارالحکومت پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن دارالحکومت میں ان کے لیے کیا ہے اس کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، چیف نے کہا۔ اگر وہ دارالحکومت پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکنے کی کیا ضرورت ہے چیف، ایک اور شخص نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ چیف نے چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم ان کے پیچھے دیوانوں کی طرح دوڑ رہے ہیں، یہاں ان کے بھاگنے کے لیے راستے بھی ہیں، وہ پہاڑوں اور جنگلوں میں چھپ جاتے ہیں اور مختلف ذرائع سے سفر کرتے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم ان کے پیچھے بھاگنے کی بجائے دارالحکومت میں ان کے لیے گھیرا تنگ کریں، وہ دارالحکومت میں کسی سے تو رابطہ کریں گے، کہیں تو رکیں گے اور کچھ تو ایسا کریں گے جس سے ان کے ارادے ظاہر ہو سکیں، دارالحکومت کے گروپ کے سربراہ نے اپنا خیال پیش کرتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، یہ اچھا آئیڈیا ہے، واقعی ہم ان کے پیچھے بھاگ کر اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ اگر ان کا ارادہ دارالحکومت میں رکنے کا ہے تو پھر ہم سارے علاقے چھوڑ کر کیوں نہ اپنی توجہ اس طرف مرکوز کریں، وہاں ہم ان کی کالز بھی ٹریس کر سکتے ہیں اور ہم تمام ہوٹلوں، کلبوں اور بارز کے علاوہ پرائیویٹ رہائش گاہوں کو بھی چیک کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ دارالحکومت میں کہیں تو رہیں گے، اس بار چیکائی نے کہا۔ ہاں یہ درست ہے، اگر ہم رابطہ سسٹم کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لے لیں تو ان کی کالز کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ مشینوں میں ہم چند کوڈز فیڈ کر دیتے ہیں جن میں پاکستان سیکرٹ سروس کا نام، علی عمران، X2، پرنس آف ڈھم اور ایسے ہی ان کے زیر استعمال جملے اور مخصوص ورڈز فیڈ کر دیں تو وہ کہیں سے بھی اور کسی کو بھی کال کریں تو فوراً ٹریس ہو جائیں گے، ایک اور آدمی نے کہا۔ یہ بھی اچھا آئیڈیا ہے، چیف نے کہا۔ میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی ہے چیف، ایک اور آدمی نے کہا۔ وہ کیا؟ چیف نے پوچھا۔ یہ کہ ان لوگوں کو بار بار میک اپ کرنے اور لباس حسب مرضی بدلنے کی سہولتیں کس طرح ملتی رہی ہیں، کسی نے پوچھا۔ ممکن ہے ان کے کچھ اور ساتھی بھی ڈریگن سٹی اور اس کے آس پاس علاقے میں موجود ہوں، تیسرے نے خیال ظاہر کیا۔ اس کے علاوہ رقم سے ہر چیز مہیا ہو جاتی ہے، ممکن ہے ان لوگوں نے بے تحاشا رقم خرچ کی ہو اور اپنی مرضی کا لباس حاصل کر لیا ہو، اور وہ ساری چیزیں بھی جن کی ان کو ضرورت تھی یا ہے، ایک اور آدمی نے کہا۔ ایسا ممکن ہے، مگر غریب اور مقامی افراد کا میک اپ ان لوگوں نے ڈریگن سٹی کے مضافات میں رہنے والے ایک کسان کے گھر میں کیا ہے اور وہیں سے لباس بھی تبدلے ہیں، چیف نے کہا۔ اوہ، ان کے منہ سے نکلا۔ سب بول رہے ہیں، لیکن تم کیوں چپ ہو جائے گی؟ کیا تم اس معاملے میں کچھ نہیں بولو گے؟ چیف نے سامنے بیٹھے ہوئے ایک نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس نے ابھی تک اس ساری بحث میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا اور نہ ہی اپنا کوئی خیال پیش کیا تھا۔ وہ سنجیدگی اور خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ میرے خیال میں ہمارے پاس ابھی وقت ہے چیف، ہم انہیں اس ٹرین میں ہی پکڑ سکتے ہیں جس میں وہ دارالحکومت جانے کے لیے سفر کر رہے ہیں، اس آدمی چائگی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں بے حد سنجیدگی تھی۔ کیا مطلب؟ چیف نے چونک کر کہا۔ باقی سب بھی اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ابھی وہ ٹرین میں ہی ہوں گے، اور میری معلومات کے مطابق ٹرین میں اب جتنے بھی مسافر ہیں وہ دارالحکومت کے لیے ہی سفر کر رہے ہیں۔ ہمارے گروپس دارالحکومت سے آنے سے پہلے والے تمام اسٹیشنوں پر موجود ہیں۔ اگر کسی نے راستے میں اترنے کی کوشش کی تو یقیناً وہی مشکوک جوڑا ہی ہو سکتا ہے، اور اگر راستے میں آنے والے اسٹیشنوں پر کوئی نہ اترا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ دارالحکومت ہی پہنچیں گے۔ ہم دارالحکومت پہنچ کر اسٹیشن کو گھیر لیتے ہیں اور تمام مسافروں کی اثر نو چیکنگ کرتے ہیں۔ اس بار اگر ہم T61 کیمرے اپنے ساتھ لے کر جائیں
اور تمام مسافروں کے اسٹیشن سے باہر جانے سے پہلے ان کی تصویریں اتار لیں تو ان کیمروں کی مدد سے ان کی شناخت کی جا سکتی ہے۔ T61 ایسے کیمرے ہیں جو جدید سے جدید اور ہر قسم کے میک اپ کو کلیئر کر کے ان کے اصل چہروں کی تصویریں حاصل کر لیتا ہے۔ یہ کیمرے خاص طور پر انسانی جلد کے ٹیشوز کو چیک کرتا ہے اور ہر قسم کے میک اپ کے نیچے موجود اصل چہرے کی تصویر کھینچتا ہے اور اس کیمرے سے فوراً ہی تصویر حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے خیال میں انہیں پکڑنے کے لیے ہمیں کسی لمبی چوڑی پلاننگ کی ضرورت نہیں اور دارالحکومت میں انہیں تلاش کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی اور ہم انہیں T61 کیمروں کی مدد سے اسٹیشن پر پکڑ سکتے ہیں، چائگی نے جواب دیا۔ لیکن دارالحکومت کے اسٹیشن پر ہم قبضہ کیسے کریں گے؟ وہاں کی پولیس تو ہمارے ساتھ نہیں ہوگی۔ پولیس کی مدد کے بغیر ہم ٹرین کو گھیر کر ایک ایک مسافر کو کیسے چیک کریں گے اور کیسے ان کی تصویریں حاصل کریں گے؟ چیکائی نے کہا۔ ہمیں کرمنلز کی حیثیت سے نہیں بلکہ عام افراد کے طور پر اسٹیشن جائیں گے اور اسٹیشن کے داخلی اور خارجی راستوں پر قبضہ کریں گے اور اسٹیشن سے باہر آنے والے ہر شخص کی تصویریں اتاریں گے۔ تصویریں اتارنے والوں کے ساتھ ہم ٹاپ شوٹرز کو بھی اپنے ساتھ رکھیں گے اور جو بھی T61 کیمرے سے ہمارے سامنے اپنی اصل شکل میں آیا ہم اسے شوٹ کرا دیں گے۔ چونکہ انہیں زندہ پکڑ کر ان سے پوچھ گچھ کی جانی ہے اس لیے انہیں ہلاک نہیں کیا جائے گا بلکہ انہیں ٹاپ شوٹرز کی مدد سے ڈاٹ فائر کرا کر بے ہوش کر دیا جائے گا۔ یہی آسان راستہ ہے، چائگی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور اگر تمہارے T61 کیمرے سے بھی ان کے اصل چہرے سامنے نہ آئے تو؟ چیکائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک اور گروپ کے سربراہ I-10 نے کہا۔ تو وہ سب چونک پڑے۔ T61 انتہائی جدید ترین کیمرہ ہے جو جدید سے جدید میک اپ کو چیک کر سکتا ہے۔ اس کی آنکھ سے دنیا کا کوئی میک اپ چھپ نہیں سکتا، چائگی نے منہ بنا کر کہا۔ عمران کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ چیکائی کی طرح مجھے عمران کے بارے میں جو معلومات حاصل ہیں وہ معلومات تمہارے پاس نہیں ہیں، I-10 نے منہ بنا کر کہا۔ کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو I-10؟ چیف نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چیف، عمران کے بارے میں میرے پاس جو معلومات ہیں ان کے معلومات کے مطابق وہ جدید اور کمپنی میڈڈ میک اپ استعمال نہیں کرتا ہے۔ T61 کیمرہ ان جدید اور کمپنی میڈڈ میک اپ کو چیک کر سکتا ہے اور بس۔ عمران ہمیشہ اپنے طور پر تیار کیے ہوئے میک اپ کا زیادہ استعمال کرتا ہے جسے واش کرنے کے طریقے سے وہ خود ہی واقف ہوتا ہے۔ وہ عام طور پر جڑی بوٹیوں کے لیپ اور ایسے ہی عام اور سادہ سے طریقوں سے میک اپ کا سامان بناتا ہے یا پھر مختلف کریموں اور لوشنوں کے مکسچر سے میک اپ تیار کرتا ہے جسے نہ تو کسی کیمرے سے چیک کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی میک اپ واشر سے صاف کیا جا سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ عمران T61 کیمرے سے بھی ایکسپوز نہیں ہوگا اور نہ ہی ہم اس کے اصل چہرے کی تصویر اس کیمرے سے حاصل کر سکیں گے اور وہ آسانی سے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا، I-10 نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر انہیں کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے؟ اگر ہم اسے تلاش ہی نہیں کر سکتے تو پکڑیں گے کیسے؟ چائگی نے کہا۔ اس کا ایک اور آسان طریقہ ہے، I-10 نے کہا۔ کون سا طریقہ؟ چیف نے پوچھا۔ ہم پولیس کی مدد دارالحکومت میں نہیں لے سکتے، وہ ہمارے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں، لیکن دارالحکومت سے پہلے آنے والے اسٹیشنوں پر نہ صرف ہمارا ہولڈ ہو سکتا ہے بلکہ ہم ان علاقوں کی پولیس کو بھی اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں، I-10 نے کہا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ چیف نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ چیف، ابھی ٹرین کو دارالحکومت پہنچنے میں بہت وقت ہے۔ آپ ٹرین کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور پھر کسی اسٹیشن پر اس ٹرین کو رکوا لیں۔ اس اسٹیشن پر ہمارے گروپس اور پولیس کے ہی افراد ہونے چاہیے۔ ہم ٹرین کے تمام مسافروں کو پکڑیں گے، ان سے پوچھ گچھ کریں گے، ان کے نام و پتے معلوم کریں گے اور پھر ان کو الگ الگ کر کے پولیس کی مدد سے بذریعہ روڈ انہیں ان کے اصل پتے اور ٹھکانوں تک پہنچائیں گے۔ اس طرح ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کس کے پتے اصل ہیں اور کون سے افراد ایسے ہیں جن کے کوئی پتے ٹھکانے نہیں ہیں۔ ایسے تمام افراد جو جوڑوں کی شکل میں ہوں گے ہماری حراست میں آ جائیں گے اور پھر انہیں ہیڈ کوارٹر لایا جائے گا۔ اس کے بعد اگر ان کے چہروں کو آگ میں جھلسایا جائے تو ہمارے سامنے ان کے اصل چہرے آ سکتے ہیں۔ اس کے لیے چیکائی کی مدد لی جا سکتی ہے۔ چیکائی میک اپ زدہ چہروں کی پہچان کر سکتا ہے۔ ہم ایسے تمام مردوں اور عورتوں کو الگ کر لیں گے جن پر چیکائی میک اپ ہونے کا شبہ کرے گا۔ صرف ان لوگوں کے ہی چہروں کو آگ سے جھلسا کر دیکھا جائے گا۔ اس طرح جو اصل میک اپ والا جوڑا ہوگا وہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ دنیا کا کسی قسم کا بھی میک اپ جسے چیک نہ کیا جا سکتا ہو یا واش نہ کیا جا سکتا ہو آگ کے سامنے کم از کم ٹھہر نہیں سکتا۔ آگ ہر قسم کے میک اپ کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے اور میک اپ جلتے ہی جیسے انسانی کھال جلنا شروع ہو تو آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ میک اپ میں ہے یا نہیں، I-10 نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، یہ تو واقعی سے شاندار اور بہترین آئیڈیا ہے۔ باقی ہم دارالحکومت پہنچنے سے پہلے ٹرین اور ٹرین کے تمام مسافروں کو چیک کر سکتے ہیں۔ ریئلی ویری گڈ I-10۔ اب تک پیش کی جانے والی ترکیبوں میں سے تمہاری ترکیب سب سے بہترین ہے اور اب ہم اسی پر عمل کریں گے۔
چیف نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو پھر ٹرین کو کس اسٹیشن پر روکا جائے؟ چیکائی نے پوچھا۔ پتا کرو کہ ٹرین کہاں ہے اور آگے کون کون سے اسٹیشن آ رہے ہیں۔ تم سب کو وہاں پہنچنا ہے، اس لیے ایسے اسٹیشن منتخب کرنا جس پر تم آسانی سے انہیں پکڑ سکو، چیف نے کہا۔ اوکے چیف، میں معلوم کرتا ہوں، چیکائی نے کہا، اور پھر وہ اٹھا اور تیز تیز چلتا ہوا میٹنگ ہال سے نکلتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ گیا۔ کیا پتا چلا؟ چیف نے پوچھا۔ چیف، اس وقت ٹرین دارالحکومت سے 200 کلومیٹر دور ہے اور آگے 3 اسٹیشن ہیں، جن میں سے ایک ٹرین سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کے بعد 50 میل کے فاصلے پر کیلر اسٹیشن ہے اور تیسرا اسٹیشن ہائیون اسٹیشن ہے جو کیلر سے تقریباً 30 کلومیٹر دور ہے، اور پھر ٹرین رکے بغیر دارالحکومت تک جاتی ہے، چیکائی نے کہا۔ تو پھر تم ایسا کرو کہ ہائیون اسٹیشن پر پہنچ جاؤ، وہ زیادہ بڑا علاقہ نہیں ہے، وہاں پر پولیس بھی تمہارے ساتھ تعاون کرے گی، تم ٹرین تک دیر تک وہاں پر رکوا سکتے ہو اور ٹرین کے ایک ایک مسافر کو چیک بھی کر سکتے ہو۔ ٹرین کے تمام مسافروں کو اس اسٹیشن سے آگے نہیں جانا چاہیے، سب لوگ باقی کا سفر پولیس اور تمہارے آدمیوں کی نگرانی میں کریں گے اور انہیں ان کی منزل تک پہنچا دیا جائے گا۔ باقی جو مشکوک افراد ہوں گے ان سب کو تم حراست میں لے لو گے اور انہیں ہیڈ کوارٹر میں لاؤ گے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، چیف نے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ یس چیف، ان سب نے بیک زبان ہو کر کہا۔ یہ بتاؤ، ان 3 اسٹیشنوں کے علاوہ تو ٹرین کہیں نہیں رکتی؟ چیف نے پوچھا۔ کیلر سے 20 کلومیٹر دور انڈسٹریل ایریا ہے، اس ایریا میں ٹرین کچھ دیر کے لیے رکتی ہے اور ٹرین کے ساتھ لگی مال بردار بوگیاں الگ ہو جاتی ہیں اور ٹرین فوراً ہی روانہ ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ ٹرین کہیں نہیں رکتی، چیکائی نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ دونوں اس علاقے میں اترنے کی کوشش نہیں کریں گے کیونکہ انڈسٹریل ایریا کا علاقہ اسٹیشن سے کافی دور اور ویران ہے، وہاں سے انہیں جانے کے لیے کوئی سواری نہیں ملے گی، چیف نے کہا۔ یس چیف، چیکائی نے کہا، اور پھر چیف انہیں مزید ہدایات دینے لگا اور پھر کچھ دیر بعد اسے میٹنگ برخاست کر دی اور اٹھ کر میٹنگ ہال سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد چیکائی اور باقی افراد بھی اٹھے اور پھر وہ سب بھی میٹنگ ہال کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ٹرین ساری رات دوڑتی رہی، اس دوران کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا۔ ہر اسٹیشن پر انہیں پولیس دکھائی دی، بہت سے نئے لوگ بھی ٹرین میں سوار ہوئے تھے اور ان افراد نے ٹرین کے مسافروں کی چیکنگ بھی کی تھی، لیکن کوئی بھی انہیں پہچان نہ سکا، اس لیے عمران اور جولیا مطمئن تھے ٹرین اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ دن ہوتے ہی عمران نے گارڈ کو اضافی رقم دے کر فرسٹ کلاس کوچ میں ایک الگ کیبن حاصل کر لیا تھا اور وہ دونوں اسی کیبن میں موجود تھے۔ عمران نے ڈائننگ کار کے ویٹر سے کہہ کر وہاں پر ناشتہ منگوا لیا تھا۔ ان دونوں نے ناشتہ کیا اور پھر عمران جولیا کو کیبن میں چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ اس کی واپسی 2 گھنٹوں کے بعد ہوئی تھی۔ کہاں گئے تھے؟ جولیا نے اسے واپس آتے دیکھ کر پوچھا۔ حالات کا جائزہ لینے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر کیا پتہ چلا؟ جولیا نے کہا۔ برائٹسن کے افراد ٹرین میں موجود ہیں اور بدستور چیکنگ کرتے پھر رہے ہیں، انہیں یقین ہے کہ ہم بھی اسی ٹرین میں موجود ہیں، عمران نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ تو کیا انہیں پتہ چل گیا ہے کہ ان کے ساتھی کو ہلاک کر دیا گیا ہے جسے ہمیں ٹریس کیا تھا؟ جولیا نے کہا۔ ظاہر سی بات ہے، وہ اسے رابطہ کرتے رہے ہوں گے، رابطہ نہ ہونے کے بعد مرنے والے آدمی کے ساتھی ٹرین میں آئے ہوں گے، انہوں نے اس آدمی کا کیبن چیک کیا ہوگا اور انہیں وہاں ایسے ثبوت ملے ہوں گے کہ اس آدمی کو ٹرین سے باہر پھینک دیا گیا ہے۔ میں نے وہاں باقی سارے نشانات مٹا دیے تھے، لیکن کھڑکی پر چند ایسے نشانات چھوڑ دیے تھے تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ان کا آدمی کھڑکی سے باہر پھینکا جا چکا ہے، عمران نے کہا۔ کیوں؟ تمہیں وہاں ایسے نشانات چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ جولیا نے کہا۔ جب انہیں اپنے ساتھی کی موت کا پتہ چلے گا تو انہیں اس بات پر بھی یقین آ جائے گا کہ اب ہم اس ٹرین میں نہیں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا، وہ ابھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم ٹرین میں ہی ہیں، عمران نے کہا۔ مطلب کہ تم نے جو چال چلی تھی وہ کامیاب نہیں ہوئی ہے کہ وہ ڈوج کھا سکیں کہ ہم ٹرین میں نہیں ہیں، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، بعض اوقات اندازے لگانے میں غلطی ہو ہی جاتی ہے اور میں بھی انسان ہوں، ضروری نہیں کہ میرا ہر اندازہ صحیح اور میری ہر چال کامیاب ہی ثابت ہو، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں بے حد سنجیدگی تھی۔ اب سنجیدہ ہو تو یہ بھی بتا دو کہ اب ہمارا اگلا پروگرام کیا ہے؟ کیا اب ہم سیدھے دارالحکومت ہی جائیں گے؟ جولیا نے کہا۔ تم سے کس نے کہا کہ میں سنجیدہ ہوں؟ میں تو بے حد رنجیدہ ہوں، عمران نے رنجیدگی سے کہا۔ کیوں؟ رنجیدہ کیوں ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ جولیا نے کہا۔ ہم دونوں ایک ساتھ ہیں اور اس بار ہمارے ساتھ ہمارا کوئی ساتھی بھی نہیں ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ ایک ساتھ رہیں گے تو خوب انجوائے کریں گے، گھومیں گے پھریں گے
اور ایک دوسرے سے ڈھیروں باتیں کریں گے. تم مجھے اپنے دل کا حال سناؤ گی اور میں اپنا دل کھول کر تمہارے سامنے رکھ دوں گا اور پھر ہم اپنی مستقبل کی باتیں کریں گے. میں تو سوچا تھا کہ یہاں کسی نکاح خواہ کو ڈھونڈ کر اسے نکاح پڑھوا لیں گے اور پھر 2-4 سال یہاں رک کر اپنے بچوں کے ساتھ ہی واپس پاکیشیا جائیں گے. مگر افسوس کہ ہم ایک ساتھ رہے، طویل سفر کیے، لیکن دل کی بات تم سے نہ تم کر سکی اور نہ ہی میں. اب آگے نہ جانے کیا حالات پیش آنے والے ہیں. ہمیں بات کرنے کا کوئی بھی موقع ملے گا بھی یا نہیں. بس اسی بات نے مجھے رنجیدہ کر رکھا ہے. عمران نے چہرے پر رنجیدگی کے آثار لاتے ہوئے کہا. کر چکے بکواس یا اور کچھ باقی ہے؟ جولیا نے منہ بنا کر کہا. نہیں، کر چکا، عمران نے بڑی معصومیت سے کہا. تو اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ جولیا نے کہا. کسی نکاح خواہ کو تلاش، اور پھر نکاح کے بعد چھوہارے بانٹنے کے سوا میرا اور کیا پروگرام ہو سکتا ہے؟ عمران نے اسی انداز میں کہا. پلیز عمران، سنجیدہ ہو جاؤ، جولیا نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا. سنجیدہ مونس ہوتی ہے، اس لیے میں سنجیدہ کیسے ہو سکتا ہوں؟ اس طرح تو میری جنس ہی بدل جائے گی. عمران نے کہا تو جولیا اسے تیز نظروں سے گھورنے لگی. تو تم باز نہیں آؤ گے؟ جولیا نے کہا. تم کہتی ہو تو آ جاتا ہوں، عمران نے کہا تو جولیا ایک طویل سانس لے کر رہ گئی. مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے. جب تمہارا کچھ بتانے کا موڈ ہوگا تو خود ہی بتا دینا، تب تک میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گی، جولیا نے کہا. ارے پوچھو گی نہیں تو پھر تمہاری نالج میں اضافہ کیسے ہوگا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. کیا مطلب؟ جولیا نے چونک کر کہا. ایک پرانا لطیفہ ہے. ایک بچہ اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ قطب مینار کہاں ہے، تو باپ جواب دیتا ہے کہ مجھے پتا نہیں. بچہ دوسرا سوال پوچھتا ہے کہ نور جہاں کا مقبرہ کس نے بنایا، تو باپ نے کہا کہ مجھے یاد نہیں آ رہا. بچہ تیسرا سوال کرتا ہے کہ موسم کیسے اور کیوں بدلتے ہیں، تو باپ جواب دیتا ہے کہ اس بارے میں کبھی میں نے پڑھا نہیں. تو بچہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ڈیڈی، اب میں آپ سے کچھ نہیں پوچھتا. تو باپ کو غصہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پوچھو گے نہیں تو تمہاری نالج میں اضافہ کیسے ہوگا، عمران نے کہا. تو جولیا پہلے تو اس کی طرف حیرت سے دیکھتی رہی، پھر جیسے ہی اس کی سمجھ میں لطیفہ آیا وہ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی. اسی طرح میں جو پوچھتی ہوں تم اس کا الٹا ہی جواب دیتے ہو، اور پھر جب میں کہتی ہوں کہ میں کچھ نہیں پوچھتی تو تم کہتے ہو کہ میں پوچھوں گی نہیں تو میری نالج میں اضافہ کیسے ہوگا، جولیا نے ہنستے ہوئے کہا. ظاہر ہے پوچھنے پر ہی تو جواب ملتے ہیں، اور جواب ملنے سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، عمران نے معصومیت سے کہا. تو جولیا ایک بار پھر ہنس پڑی. اچھا بتاؤ، کیا اب ہم واقعی اس ٹرین سے سیدھے دارالحکومت جائیں گے؟ جولیا نے کہا. نہیں، دارالحکومت کے راستے میں ہر اسٹیشن پر ہمیں پکڑ لیے جانے کے لیے جال پھیلے ہوئے ہیں. ہم ان سے کسی بھی جال میں پھنس سکتے ہیں، اس لیے اب ہم ٹرین کے ذریعے مزید آگے جانے کا رسک نہیں لے سکتے، عمران نے کہا. تو پھر کیا راستے میں ڈراپ ہونے کا ارادہ کر رہے ہو؟ جولیا نے چونک کر کہا. ہاں بالکل، عمران نے کہا. لیکن کہاں؟ جولیا نے پوچھا. یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک انڈسٹریل ایریا ہے، وہاں کچھ دیر کے لیے ٹرین رکے گی. ٹرین سے مال بردار ڈبے الگ کیے جائیں گے، ہم اسی جگہ پر اتر جائیں گے، عمران نے کہا. کیا وہاں اترتے ہوئے ہم مشکوک نہیں ہو جائیں گے؟ جولیا نے کہا. اول تو ٹرین میں کوئی ایسا مسافر نہیں ہے جو ہم پر شک کرے، دوسرے کہ جہاں بھی ٹرین رکتی ہے وہ جگہ گھنی اور اونچی جھاڑیوں سے بھری ہوتی ہے، انہیں کاٹنے پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی. ہم ٹرین سے اترتے ہی ان جھاڑیوں میں چھپ جائیں گے، اور پھر جب ٹرین روانہ ہو جائے گی تو ہم آگے بڑھ جائیں گے. اب اس کے سوا ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، عمران نے کہا. اس صورت میں ہم پر کوئی دھیان نہیں دے گا؟ جولیا نے کہا. نہیں، ہم اس وقت ٹرین کی آخری کوچ میں ہیں. ٹرین کا عقبی راستہ میں نے کھول دیا ہے، اس طرف کوئی بھی نہیں آتا. اسٹیشن آنے سے پہلے ہم اس طرف جائیں گے، اور پھر جیسے ہی ٹرین رکے گی ہم ٹرین کے عقب سے نکل جائیں گے. اس سے پہلے کہ کسی کی ہم پر نظر پڑے ہم جھاڑیوں میں جا کر چھپ سکتے ہیں، عمران نے کہا. تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا. تم اپنا سامان تیار رکھو، جیسے ہی ٹرین کی رفتار آہستہ ہوگی ہم کیبن سے نکل کر عقبی راستے کی طرف چلے جائیں گے. اس کوچ کے سارے کیبنوں کے دروازے بند ہیں، اس لیے کوئی ہمیں اس طرف جاتے ہوئے نہ دیکھ سکے گا، عمران نے کہا. تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر اٹھ کر اپنا سامان پیک کرنے لگی. تھوڑی دیر بعد ٹرین کی رفتار کم ہونا شروع ہو گئی تو عمران نے اپنا سامان اٹھایا اور پھر جولیا کے ساتھ کیبن سے نکل آیا. تھوڑی دیر میں وہ ایک رہدائی سے گزر کر ٹرین کے عقبی حصے میں پہنچ گئے تھے. یہ ٹرین کی آخری کوچ نہیں تھی، اس کے پیچھے ایک اور کوچ تھی جس میں سامان بھرا ہوا تھا، اور اس کوچ کے آخری حصے میں گارڈ موجود ہوتا تھا. لیکن اس کوچ کا عقبی حصہ آخری کوچ سے جڑا ہوا نہیں تھا. وہ دونوں اس طرف آ گئے، پچھلا حصہ کھلا ہوا تھا اور وہاں سے نیچے تیزی سے دوڑتی ہوئی زمین دکھائی دے رہی تھی. تم تو کہہ رہے تھے کہ ہم آخری کوچ میں ہیں، لیکن اس طرف تو ایک اور کوچ لگی ہوئی ہے، جولیا نے دوسری کوچ دیکھ کر کہا.
ایک گارڈ کی کوچ ہے، ٹرین رکتے ہی وہ آگے چلا جائے گا، اس کے جانے کے بعد ہم یہاں سے نکلیں گے، عمران نے کہا تو جولیا نے ایک بار پھر سر ہلا دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ٹرین آہستہ ہوتی ہوئی رک گئی۔ عمران نے آگے بڑھ کر ایک کھڑکی سے باہر دیکھا اور پھر وہ تیزی سے جولیا کے قریب آ گیا۔ چلو، ٹرین کو شاید سگنل نہیں ملا ہے، اس لیے اسٹیشن سے کافی فاصلے پر رک گئی ہے، یہاں ہمارے لیے اترنا اور آسان ہوگا، عمران نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے باہر نکلا اور کچھ ہی دیر میں وہ زمین پر تھا۔ اس نے جولیا کا ہاتھ پکڑا اور اسے بھی نیچے اتار لیا۔ اب وہ دو کوچوں کے درمیانی حصے میں کھڑے تھے، اس لیے میں انجن میں وسل دی اور ٹرین آگے کی طرف کھسکی۔ اوہ، اب ہم ٹرین کے نیچے سے نہیں نکل سکتے، جلدی کرو، پٹریوں کے درمیان لیٹ کر زمین سے چپک جاؤ، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور وہ خود بھی تیزی سے نیچے لیٹا اور پھر زمین سے چپک گیا۔ جولیا نے بھی اس کی تقلید کی اور زمین سے چپک گئی۔ ٹرین آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی اور پھر ان پر سے کوچ گزرتی چلی گئی۔ نیچے اتنا خلا تھا کہ وہ ٹرین کے نچلے حصے کی ہر چیز سے ٹکرانے سے بچ گئے تھے۔ جیسے ہی ٹرین ان کے اوپر سے نکل کر آگے گئی، عمران فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹریک کے ساتھ دونوں اطراف واقع اونچی اور گھنی گھنی جھاڑیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ چلو، جھاڑیوں میں جا کر چھپ جاؤ، عمران نے تیز لہجے میں کہا اور اٹھ کر تیزی سے جھاڑیوں کی طرف لپکا اور پھر وہ تیزی سے جھاڑیوں میں گھستا چلا گیا۔ جولیا نے بھی اس کی تقلید کی اور تیزی سے دوڑتی ہوئی جھاڑیوں میں آ گئی۔ ٹرین ایسے ایسے آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ارد گرد کے علاقے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جب ٹرین کافی دور چلی گئی تو عمران نے اطمینان کا سانس لیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چلو، اب ہم سڑک کی طرف چلتے ہیں، عمران نے کہا تو جولیا بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھا، اسے دور بے شمار بڑی بڑی بلڈنگیں دکھائی دے رہی تھیں۔ یہ چونکہ انڈسٹریل ایریا تھا، اس لیے دور سے بہت سے کارخانوں کی چمنیوں سے اسے دھواں بھی نکلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ عمران جولیا کو ساتھ لیے جھاڑیوں سے گزرتا ہوا ایک پکی سڑک پر آ گیا۔ سڑک پر جیسے ہی وہ آگے بڑھے، عمران کی نظر ایک جیپ پر پڑی جو سڑک کے کنارے گنے کے اونچے اونچے پودوں کے سائے میں کھڑی تھی۔ اس کا بونٹ اٹھا ہوا تھا اور اس کا ڈرائیور انجن پر جھکا ہوا تھا۔ جیپ پر واٹر بورڈ کے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ وہ ایک تاباتی نوجوان تھا اور اس نے تاباتی لباس پہنا ہوا تھا۔ جھاڑیوں میں رہتے ہوئے میرے پیچھے آؤ، عمران نے آہستہ سے کہا۔ اوہ، مگر کیوں؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ جیسا کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو، عمران نے کہا تو جولیا منہ بنا کر رہ گئی۔ پھر اسے عمران کا ساتھ تو دینا ہی تھا، جو آہستہ رفتار سے چلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ جھاڑیوں کی اوٹ میں ہی رہنا، عمران نے عقب میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے، جولیا نے کہا اور جھاڑیوں کے اندر ہی اندر چلنے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جب یہاں پر کوئی خطرہ نہیں ہے تو عمران کس سے چھپنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جھاڑیوں سے گزرتے ہوئے وہ جیپ کے پاس جا پہنچے۔ تابات ان کے قریب پہنچتے ہی جیپ کا بونٹ اٹھا کر انجن پر جھکا ہوا آدمی بڑبڑایا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے اس نے جھلا کر ایک بے معنی سے لفظ بول دیا ہو۔ مشن، عمران نے جواباً کہا۔ پور کوڈ بتاؤ، جیپ کے ڈرائیور نے عمران کو گھورتے ہوئے کہا۔ تابات مشن، عمران نے جواب دیا۔ ایکس، اس نے کہا۔ 2، عمران نے جواب دیا۔ تو اس نوجوان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں انہیں سلام کیا۔ تاباتی نوجوان کو سلام کرتے دیکھ کر جولیا حیران ہو رہی تھی۔ میرا نام تائسی ہے جناب، اور میں آپ ہی کو لینے کے لیے آیا ہوں، نوجوان نے مسکراتے ہوئے پاکیشیائی زبان میں کہا۔ تو جولیا ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ تاباتی نوجوان کو پاکیشیائی زبان میں بولتے دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ پاکیشیائی فورن ایجنٹ ہے جس نے تاباتی میک اپ کر رکھا ہے۔ یہ تمہارا اصل نام ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، میرا اصل نام احمد ہے جناب، احمد علی، نوجوان نے جواب دیا۔ میں عمران ہوں، علی عمران، عمران نے اس کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ تو نوجوان احمد علی نے اس سے بڑی گرم جوشی کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ یعقوب کہاں ہے؟ وہ تو خود آنے والا تھا، عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ آپ کو دوسرے فارم ہاؤس پر ملیں گے جناب، جہاں واٹر پمپ ہاؤس بھی ہے، احمد علی نے کہا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آگے کی کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ پورے علاقے کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے، ہائی ون ریلوے اسٹیشن کو پولیس نے گھیرے میں لے لیا ہے، احمد علی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو وہ لوگ اس اسٹیشن پر شدت سے ہمارا انتظار کر رہے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ہاں جناب، ٹرین کو ہائی ون اسٹیشن پر روکنے کی پوری تیاری کی گئی ہے۔ پولیس کے ساتھ وہاں برائٹسن کے آدمی بھی موجود ہیں جن کے پاس میک اپ چیک کرنے کے لیے خصوصی کیمرے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرین کے ایک ایک مسافر سے پوچھ گچھ کی جائے گی اور پھر انہیں ٹرین سے نکال کر پولیس کی نگرانی میں اس جگہ پر پہنچایا جائے گا جہاں وہ جانا چاہتے ہیں۔ انہیں ان کے گھروں میں پہنچا کر ان کی باقاعدہ تصدیق ہوگی
اگر کسی نے بھی انہیں غلط پتہ بتایا یا انہیں کوئی مشکوک جوڑا ملا تو وہ اسے حراست میں لے کر اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، اور پھر وہ تمام افراد کے چہروں کو آگ سے جلا کر ان کی میک اپ چیک کریں گے۔ ان کے خیال کے مطابق وہ کسی میک اپ کو چیک نہیں کر سکتے، تو وہ آگ میں چہرے کی جلد جلا کر میک اپ کی نشاندہی کریں گے۔ احمد علی نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو یہ بات ہے؟ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، یس سر۔ اس نے جلدی سے کہا، یہ ساری معلومات کیسے ملی ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ہمارا ایک آدمی برائٹ سن فورس کے ایک گروپ میں شامل ہے، اس نے بتایا کہ برائٹ سن کے چیف نے گروپ میٹنگ کی تھی اور اس کی ہدایات پر ہی یہی سب کیا جا رہا ہے، اور چونکہ ان مخصوص علاقوں پر اس کا کنٹرول ہے اس لیے پولیس بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ احمد علی نے جواب دیا، کرنے دو نے جو کرنا ہے، ہم اسی لیے پہلی ٹرین سے یہاں پر اتر آئے ہیں، اب ہم باقی کا سفر تمہارے اور یعقوب کے ساتھ کریں گے۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے جناب، آپ لباس بدل لیں اور چاہیں تو کچھ کھا پی بھی لیں، میں چائے اور سینڈوچ بھی لیتا آیا تھا۔ احمد علی نے کہا، ویری گڈ، فلاسک نکالو۔ عمران نے کہا، لیں۔ احمد علی نے جیپ کی پچھلی سیٹس پر سے فلاسک اٹھا کر عمران کو تھما دیا، پھر ایک ٹوکری اٹھائی اور جیپ کے بونٹ پر رکھ دی اور اس میں سے 2 ہاٹ پاٹ نکال لیے، ایک میں شامی کباب تھے اور دوسرے میں سینڈوچ۔ ٹوکری میں پانی کی ایک بوتل بھی تھی۔ شروع ہو جاؤ، تکلف کرنے کی ضرورت نہیں، عمران نے جولیا سے کہا، تو جولیا نے اسبات میں سر ہلایا اور پھر وہ دونوں سینڈوچ کھانے میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے پانی بھی پیا اور پھر احمد علی نے فلاسک سے انہیں کافی بھی نکال کر دی جسے وہ دونوں سپ کرنے لگے۔ اس دوران احمد علی نے ارد گرد کا علاقہ چیک کر لیا تھا۔ یہاں کوئی نہیں ہے، اب ہم اطمینان کے ساتھ یہاں سے نکل سکتے ہیں، احمد علی نے کہا۔ تم جھاڑیوں میں جا کر لباس بدل آؤ، میں بھی دوسری طرف جا کر لباس بدل لیتا ہوں، عمران نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ احمد علی نے ایک تھیلے سے ان کے سائز کے نئے اور پریس لباس نکال کر دیے تو جولیا اپنا لباس لے کر درختوں کی جانب بڑھ گئی جو جھاڑیوں سے گھرے ہوئے تھے۔ عمران نے بھی لباس لیا اور دوسری طرف کو چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں لباس بدل کر واپس آ گئے۔ عمران نے میک اپ کٹ نکال کر جولیا کے چہرے پر ٹچنگ کی اور اس کا حلیہ بدل دیا اور پھر وہ اپنا میک اپ بھی بدلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں مکمل طور پر بدل چکے تھے۔ اس بار بھی عمران نے تاباتی میک اپ ہی کیے تھے۔ اب چلیں؟ احمد علی نے پوچھا۔ جانا کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یہاں سے 10 کلومیٹر دور ایک کچا علاقہ ہے، ہم اس طرف جائیں گے، وہاں ایک فارم ہاؤس ہے، ہم فارم ہاؤس جا کر جیپ چھوڑ دیں گے، احمد علی نے کہا۔ کیا یعقوب وہیں ملے گا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، وہ شہر کے قریب والے فارم ہاؤس پر ملیں گے۔ ہم راستے میں 2 جگہوں پر اپنی گاڑیاں بدلیں گے اور اس کے ساتھ ہمیں حلیہ اور لباس بھی بدلنے ہوں گے، احمد علی نے کہا۔ کیوں؟ اس کی کوئی خاص وجہ؟ کیا اس علاقے کی چیکنگ بھی ہو رہی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں جناب، جگہ جگہ برائٹسن کے افراد موجود ہیں اور انہوں نے جگہ جگہ درختوں پر کیمرے لگا رکھے ہیں تاکہ ان راستوں پر سفر کرنے والوں کی تصویریں لی جا سکیں۔ اگر ہم نے گاڑیاں بدلی اور حلیے نہ بدلے تو مشکوک ہو سکتے ہیں، اس لیے ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا ورنہ وہ ہمیں ہر طرف سے گھیر سکتے ہیں، احمد علی نے کہا۔ کیا انہیں اندازہ ہے کہ ہم یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، وہ اس لیے آپ دونوں کو زندہ پکڑنا چاہتے ہیں تاکہ آپ سے ہی اس بات کا پتہ چلایا جا سکے کہ آپ کے یہاں آنے کا اصل مقصد کیا ہے اور آپ جانا کہاں چاہتے ہیں، احمد علی نے کہا۔ اس کے لیے وہ لاکھ ٹکرے مار لیں لیکن اپنا سر زخمی کرانے کے سوا کچھ معلوم نہ کر سکیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو احمد علی بے اختیار ہنس پڑا۔ عمران کے کہنے پر وہ جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ عمران اس کی سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا جبکہ جولیا جیپ کے پچھلے حصے میں سوار ہو گئی۔ کیا یہ فورن ایجنٹ ہے؟ جولیا جو اب تک خاموش بیٹھی تھی نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، حالت کو مد نظر رکھ کر میں نے مقامی ایجنٹوں سے ٹرانسمیٹر رابطہ کیا تھا اور انہیں یہاں آنے کا کہا تھا کیونکہ یہاں ہمیں آگے جانے کے لیے کوئی سواری نہ مل سکتی تھی، عمران نے کہا۔ جیپ دوڑتی رہی۔ وہ تینوں خاموش تھے۔ فارم ہاؤس 20 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ وہ نصف گھنٹے تک وہاں پر پہنچ گئے۔ یہاں چاروں طرف گنے کے کھیت پھیلے ہوئے تھے اس لیے فارم ہاؤس سے انہیں نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ احمد علی نے فارم ہاؤس سے پہلے ہی جیپ روک لی تھی۔ آپ یہاں رکیں، میں فارم ہاؤس سے کار لے کر آتا ہوں کیونکہ آپ کا وہاں جانا مناسب نہیں ہے، احمد علی نے کہا۔ کیوں؟ عمران نے پوچھا۔ وہاں میرے ساتھی ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ آپ ان کی نظروں میں آئیں، احمد علی نے کہا۔ تب تو میں کار لے کر بھی ادھر نہیں جانا چاہیے ورنہ وہ بھی نظروں میں آ جائے گی، عمران نے کہا۔ میں کھیتوں کے اندر ہی کار لاؤں گا، اس طرح وہ کسی کی نظروں میں نہیں آئے گی، احمد علی نے کہا۔ نہیں، کوئی رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو مجھے بتا دو کہ کار کہاں چھپائی گئی ہے، عمران نے کہا۔ اسی کھیت کے عقب میں، احمد علی نے کہا اور عمران کو بتانے لگا کہ کار تک کس طرح پہنچا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے،
اب تم جاؤ، میں کار لے آؤں گا، عمران نے کہا۔ راستہ معلوم ہے؟ احمد علی نے پوچھا۔ یہ سڑک فارم ہاؤس تک ہی جائے گی نا؟ عمران نے سڑک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، احمد علی نے سر ہلا دیا۔ وہاں کتنے افراد ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ وہاں 10 آدمی ہیں اور ان میں سے کوئی بھی ہمارے اعتماد کا نہیں ہے سوائے باس کے، احمد علی نے بتایا۔ پھر؟ عمران نے پوچھا۔ وہاں بھی ان افراد کی نظروں میں آنے سے بچنا بے حد ضروری ہے، احمد علی نے کہا۔ کیا یہ یعقوب کی ہدایت ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، باس نے یہی کہا تھا، احمد علی نے کہا۔ پھر اس سے ملاقات کیسے ہوگی؟ عمران نے پوچھا۔ باس نے کہا تھا کہ وہ خود ہی آپ سے مل لیں گے، آپ فارم ہاؤس پہنچنے کی کوشش کریں، احمد علی نے کہا۔ کوشش سے کیا مراد ہے؟ عمران نے پوچھا۔ راستے میں ایک جگہ خطرہ ہو سکتا ہے، احمد علی نے کہا۔ وہ کہاں پر؟ عمران نے پوچھا۔ یہاں سے 60 میل کے فاصلے پر ایک چیک پوسٹ ہے، وہاں پر ہر گزرنے والے کی باقاعدہ چیکنگ ہوتی ہے، احمد علی نے کہا۔ کیا یہ چیک پوسٹ پہلے سے موجود تھی؟ عمران نے کہا۔ نہیں، حال ہی میں بنائی گئی ہے، احمد علی بولا۔ ٹھیک ہے، تم اب یعقوب کو اطلاع دو گے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے آپ کے بارے میں مکمل رپورٹ دینی پڑے گی تاکہ وہ آپ سے ملنے کے پروگرام پر عمل کر سکیں، احمد علی نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ ٹرانسمیٹر ہے تمہارے پاس؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، احمد علی نے کہا۔ ٹھیک ہے، جاؤ، عمران نے کہا اور وہ جیپ سے اتر گئے۔ اللہ حافظ، احمد علی نے کہا اور جیپ آگے بڑھا کر لے کر چلا گیا۔ عمران جولیا کو ساتھ لے کر کھیت میں گھس گیا تھا۔ فصل پک چکی تھی اور ان کو کھیت میں آگے بڑھنے میں سخت دشواری ہو رہی تھی۔ بہرحال وہ وہاں تک پہنچ گئے جہاں کار چھپی ہوئی تھی۔ کار بھوسے کے ڈھیر میں تھی اور اسے ڈھیر میں چھپانے سے قبل ترپال سے ڈھک دیا گیا تھا۔ عمران نے ترپال ہٹا دی تھی۔ کار کا پیٹرول ٹینک فل تھا، اس کی ڈگی میں پیٹرول بھرا ہوا ایک کین بھی موجود تھا۔ وہ اسے کھیتوں کے درمیانی کچے راستے پر دھکیلتے ہوئے سڑک کی طرف لے کر آ گئے۔ عمران نے اپنے لباس پر سے بھوسا اور دیگر کاٹ کبار ہٹایا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے اگنیشن میں چابی گھما کر کار اسٹارٹ کی۔ انجن کی آواز نہ ہونے کے برابر تھی۔ جولیا اس کی سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گئی اور عمران نے کار آگے بڑھا دی۔ چیک پوسٹ کا کیا کرو گے؟ جولیا نے پوچھا۔ اسی کے بارے میں سوچ رہا ہوں، عمران نے کہا۔ کیا ہم کسی دوسرے راستے سے شہر میں داخل نہیں ہو سکتے؟ جولیا نے پوچھا۔ ہمیں دوسرے فارم ہاؤس پر پہنچنا ہوگا۔ کیا تم نے احمد علی کے ساتھ ہونے والی گفتگو نہیں سنی؟ عمران نے کہا۔ سنی ہے، مگر، جولیا نے کہنا چاہا۔ مگر کیا؟ عمران نے کہا۔ کیا وہ میں شہر نہیں لے کر جائے گا؟ جولیا نے پوچھا۔ لے جائے گا، مگر اس کے لیے اس نے کیا طریقہ سوچا ہے؟ اس کے بارے میں اس سے ملنے کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا، عمران نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کار فراٹے بھر رہی تھی۔ عمران اسے تیز رفتاری سے دوڑا رہا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ فاصلہ گھٹتا چلا جا رہا تھا۔ پھر عمران نے ایک موڑ کاٹتے ہی اچانک کار روک لی۔ کیا ہوا؟ کار کیوں روک لی؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ اس موڑ کے بعد سڑک متوازی جا رہی ہے، اس طرف اگر کوئی چیک پوسٹ ہوئی تو وہ ہمیں دور سے ہی دیکھ لیں گے، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ اوہ، پھر؟ جولیا نے کہا۔ سڑک پر آگے بڑھنے کی بجائے ہم کھیتوں کے درمیان بنے ہوئے راستوں سے آگے جائیں گے۔ یہاں زیادہ تر کماد کی فصلیں ہیں، ان میں کار آسانی سے چھپ جائے گی اور ہم مخصوص راستوں سے گزر کر چیک پوسٹ سے بچ کر نکلنے کی کوشش کریں گے، عمران نے کہا اور پھر اس نے کار کو بیک کرنا شروع کر دیا۔ کار بیک کرتے ہی اس نے کار کو سائڈ سڑک پر اتارا اور پھر سامنے موجود کھیتوں کی طرف بڑھاتا چلا گیا۔ کچی سڑک پر کار بری طرح سے اچھل رہی تھی، لیکن عمران کوئی پرواہ کیے بغیر کار کو مخصوص راستوں پر گنے کی فصلوں کی طرف بڑھاتا لے کر جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گنے کی اونچی فصلوں میں داخل ہو گئے۔ فصلوں کے درمیان گاڑیاں اور ٹریکٹر ٹرالیاں لے جانے کے لیے مخصوص راستے رکھے جاتے تھے۔ یہ راستے خاصے چوڑے اور صاف ستھرے تھے، اس لیے کار کی اچھل کود کم ہو گئی تھی اور عمران کار کو مختلف اطراف میں موڑتا ہوا آگے لے کر جا رہا تھا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ انہیں ایک ہیلی کاپٹر کی گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ عمران نے چونک کر دیکھا، لیکن کماد کی فصل اونچی ہونے کی وجہ سے اسے آسمان پر کوئی ہیلی کاپٹر نہ دکھائی دے رہا تھا۔ یہ تو ہیلی کاپٹر کی آواز ہے، کیا وہ ہمیں ہیلی کاپٹر سے سرچ کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ جولیا نے کہا۔ ہاں، عمران نے کہا۔ اس نے آگے لے جا کر کار روکی اور پھر بے چین نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا، لیکن کماد کی فصلوں سے میں اسے کار سمیت کوئی چھپنے کی جگہ دکھائی نہ دے رہی تھی۔ ہیلی کاپٹر کی گڑگڑاہٹ کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے ہیلی کاپٹر نیچی پرواز کرتا ہوا اسی جانب آ رہا ہو۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔